السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو جہاں رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے اللہ پاک، اور اللہ پاک ہمیں ہر اس کام سے باز رکھے جو کام اللہ کو نہیں پسند، اور ہمیں اس کے پیروکار میں بنا دے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ پاک ہمیں ویسا بنا دے، آمین۔ تو چلے میں شروع کرتی ہوں آج کا ٹاپک۔ جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نانا اکثر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہی ہم یہ کہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا بھئی اگر ہم کچھ غلط کام کرنے بھی لگے تھے تو ہم لوگ رک جائیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کیمرے کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ بھئی اچھا اگر کسی کے دل میں کوئی چوری کی نیت ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسا کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ کوئی برا فیل کرنا چاہ رہا ہے اور اگر وہاں پہ کیمراز لگے ہوں تو وہ لوگ جو ہے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، بوائز اینڈ گرلز، کہ بھئی نہیں یہاں پہ تو کیمرہ لگا ہوا ہے تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ کیمراز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں ایچنگ ہو رہی ہو یا کوئی بھی سرٹن ایشوز ہوں تو آپ لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کر سکتے کہ نہیں یار یہاں پہ تو کیمرہ ہے تو میں یہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کیمرے کا کتنا خوف ہوتا ہے دل کے بیچ میں نا آپ لوگوں کے۔ ڈریسنگ روم میں جاتے ہیں آپ لوگ کپڑے چینج کرنے کے لیے کہ بھئی میں سائز چیک کروں تو سب سے پہلے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یار کہ اندر کیمرہ تو نہیں لگا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کی آپ کے ذہن میں جو ہے وہ سوچ آتی ہے، چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے وہ نیگیٹیو ہو، لیکن ایک جو سب سے بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے رب کا ہمارے، اسے ہم نظر انداز کر جاتے ہیں۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کی آنکھ جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہر لمحہ دیکھ رہی ہے اور ہمارے ہر کال آف فیل سے جو ہے وہ اللہ پاک باخبر ہے، وہ ہم لوگ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ اس کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمیں خوف ہے تو معاشرے کا، معاشرے کے اصولوں کا، معاشرے کے لوگوں کا، سوسائٹی کا ہمیں جو ہے وہ خوف ہے۔ ہمیں اللہ کا تو خوف نہیں ہے کہ بھئی یہ تو وہ والا کیمرہ ہے نا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کا کچھ بھی اگر کیپچر ہوا بھی تو بھئی 15 ڈیز کے بعد آلموسٹ 1 منتھ کے بعد وہ ڈل ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پاس جو کیمرہ ہے جو وہاں پہ ریکارڈ ہوگا وہ تو روز محشر آپ کے سامنے اس کا ریویو لے کر آیا جائے گا، پھر دوبارہ سے وہ چیزیں پلے ہوں گی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی میں نے جو بھی کام کیا کس نے دیکھا یار، ہو گیا نا، کسی نے دیکھا تو نہیں، کسی نے کیا مطلب کیا دیکھا؟ سب سے بڑی ہستی جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے دن اور رات بنائے، جو آپ کو اس دنیا میں لانے والا ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، ہمارا رازق بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی، رحیم بھی وہی، جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو پھر کسی اور کے دیکھنے کی ضرورت ہی کہاں پڑتی؟ جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے دل میں اسی کا خوف نہیں ہے تو پھر آپ اور مزید خوف کہاں سے لائیں گے؟ خوف تو صرف اللہ سے، اللہ کی ہیبت سے آتا ہے، اللہ کے جلال سے آتا ہے، اللہ کے غصے سے آنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں سے بھی، اللہ کی ناراضگی سے بھی اگر آپ کو خوف نہیں آتا تو پھر آپ کو کن لوگوں کا خوف ہے؟ جو فانی ہے، جو اس دنیا سے فانی ہے۔ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں جو ہے وہ بہت تیز بارش ہوئی اور ساتھ میں جو ہے وہ یالہ باری بھی ہوئی، تو اس میں کافی لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ کافی گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ جب وہ گرے، اولے جو ہے وہ برف کے جب وہ گرے تو کافی لوگوں کے جو ہے وہ شیشے وغیرہ ٹوٹ گئے۔ وہ ویڈیوز آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی، سب نے دیکھی ہیں، کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ کافی لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی، درخت گر گئے، کافی نقصان ہوا۔ پہلی بار اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے آج سے پہلے ایسی یالہ باری نہیں دیکھی، ہم نے آج سے پہلے ایسا طوفان نہیں دیکھا۔ ڈیفینیٹلی مری ریلیٹ کرتا ہے اسلام آباد سے، کافی قریب ہے، لیکن مری میں بھی جب سنو فال ہوتی ہے تو ایسی نہیں ہوتی کہ اس میں اتنا نقصان ہو لوگوں کا یا اتنا خوف ہو، جسے کہتے ہیں نا کہ خوف و ہراس لوگوں میں جو ہے وہ طاری ہو جائے، ایسے سنو فالنگ تو مری میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن سوری ٹو سے یہ اولے نہیں تھے، بیسیکلی یہ پتھر ہی تھے، سمجھے آپ۔ اور جب کسی قوم کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے کیا ہے، ناراض ہے، خوش ہے، آخر کیا ہے؟
اللہ پاک جو ہے اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا الٹیمیٹ دیتے ہیں اپنے بچوں کو، پورے طریقے سے ختم نہیں کرتے، پورے طریقے سے مارتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اپنی ناراضگی کا اظہار کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، ماں باپ بھی انداز جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے بھی اپنی ناراضگی کا جو ہے وہ انداز جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اتنی بے حیائی، اتنی بے حیائی، کھلے عام بے حیائی ہو رہی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ بہت عام لی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی لڑکا لڑکی کے معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسے مرضی کپڑے پہن کے گھر سے نکل رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لڑکیاں 11 بجے تک گاڑیاں خود ڈرائیو کر رہی ہیں، اور ایسے نازیبا ان لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ والدین کو کچھ فکر ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ صرف اپنی چیز کا حساب دیں گے تو ایسا نہیں ہے، آپ اپنی اولاد کا بھی حساب دیں گے کہ آپ نے انہیں دنیا میں کیسے پالا اور آپ انہیں کون سا دین دے کے مرے ہیں، آپ انہیں کیا سمجھا کے مرے ہیں، اور آپ کی جوان اولاد کس وقت کہاں موجود تھی، یا آپ کے علم میں کیوں نہیں تھا اور آپ کہاں موجود تھے۔ اسلام آباد جو ہے وہ اب آج کل جو ہے وہ یہی سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے۔ اگر وہاں کے مالز میں اگر آپ جائیں تو آپ بلیو نہیں کر سکتے، اگر کوئی باہر کے ممالک سے لوگ آئیں تو وہ یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ منی یورپ ہے۔ منی یورپ ہی اسلام آباد کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے، منی یورپ ہی کہلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر لڑکی کے کپڑے یا تو گرمیوں میں اتنے پتلے، اتنے باریک ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا جسم جو ہے وہ آر پار آپ کا نظر آ رہا ہوتا ہے، یا تو انہیں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، قیامت میں شاید انہیں وہ آگ جو دکھائی جائے گی اس میں اتنی گرمی نہیں ہوگی، یا اس میں اتنا نقصان ہو لوگوں کا، یا اتنا خوف ہو، جسے کہتے ہیں نا کہ خوف و ہراس لوگوں میں جو ہے وہ طاری ہو جائے۔ ایسے سنو فالنگ تو مری میں بھی نہیں ہوتی، لیکن سوری ٹو سے یہ اولے نہیں تھے، بیسیکلی یہ پتھر ہی تھے سمجھے آپ۔ اور جب کسی قوم کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے کیا ہے، ناراض ہے، خوش ہے، آخر کیا ہے۔ اللہ پاک جو ہے اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا الٹیمیٹ دیتے ہیں اپنے بچوں کو، پورے طریقے سے ختم نہیں کرتے، پورے طریقے سے مارتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اپنی ناراضگی کا اظہار کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، ماں باپ بھی انداز جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے بھی اپنی ناراضگی کا جو ہے وہ انداز جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اتنی بے حیائی، اتنی بے حیائی، کھلے عام بے حیائی ہو رہی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ بہت عام لی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی لڑکا لڑکی کے معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسے مرضی کپڑے پہن کے گھر سے نکل رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لڑکیاں 11 بجے تک گاڑیاں خود ڈرائیو کر رہی ہیں، اور ایسے نازیبا ان لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ والدین کو کچھ فکر ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ صرف اپنی چیز کا حساب دیں گے تو ایسا نہیں ہے، آپ اپنی اولاد کا بھی حساب دیں گے کہ آپ نے انہیں دنیا میں کیسے پالا اور آپ انہیں کون سا دین دے کے مرے ہیں، آپ انہیں کیا سمجھا کے مرے ہیں، اور آپ کی جوان اولاد کس وقت کہاں موجود تھی، یا آپ کے علم میں کیوں نہیں تھا اور آپ کہاں موجود تھے۔ اسلام آباد جو ہے وہ اب آج کل جو ہے وہ یہی سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے۔ اگر وہاں کے مالز میں اگر آپ جائیں تو آپ بلیو نہیں کر سکتے، اگر کوئی باہر کے ممالک سے لوگ آئیں تو وہ یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ منی یورپ ہے۔ منی یورپ ہی اسلام آباد کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے، منی یورپ ہی کہلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر لڑکی کے کپڑے یا تو گرمیوں میں اتنے پتلے، اتنے باریک ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا جسم جو ہے وہ آر پار آپ کا نظر آ رہا ہوتا ہے، یا تو انہیں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، قیامت میں شاید انہیں وہ آگ جو دکھائی جائے گی اس میں اتنی گرمی نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو شو آف کرنا، اپنے آپ کو دکھانا، کتنی دیر کا مزہ ہے یہ؟ آخر کتنی دیر کے مزے آپ لوٹ سکتے ہیں؟ آخر تو آپ کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، کتنی عمر آپ اس دنیا میں جی سکتے ہیں؟ جیسے وقت کی روانی ہے، جیسے دن اور رات، رات اور دن میں اتنا جلدی بدل رہا ہے، اللہ کے حکم سے کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ کوئی ہے بادشاہ، کوئی ہے غلام، کوئی ہے ایسا ولی، کوئی ہے ایسا پیغمبر جس کو جانے سے کوئی روک سکا ہے؟ ہر کسی نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ بے حیائی کو روکیں۔
اللہ کے قہر کو آواز نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو مختلف طریقے سے جو ہے وہ جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے میرے بندو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، لوٹ آؤ میری طرف، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اور ہمیں اسی کی تیاری کرنی چاہیے۔ جو پارٹیز، لیٹ نائٹس آپ لوگ ایک دوسروں کے گھروں میں کرتے ہیں، جو فارم ہاؤس میں چل رہا ہے، اگر ان چیزوں کو نہ روکا گیا تو دنیا بہت جلدی قیامت کی طرف دوڑ پڑے گی۔ ابھی بھی قیامت کا ہی منظر ہے جس میں والدین، بچے جو ہیں وہ ماں باپ بنے ہوئے ہیں اور جو ماں باپ ہیں وہ بچے بنے ہوئے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے سروں کے اوپر دوپٹہ دینے کی توفیق دیں گی تاکہ روز محشر کوئی ایسا سامان ہو آپ کے پاس جس سے آپ کی بخشش بھی ہو سکے۔ اور کائنڈلی میرا آج کا جو اسٹرانگ میسیج ہے وہ یہی ہے کہ عورت کو اپنے دوپٹے کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ میرا عنوان اگر آپ کو آخر میں سمجھ آ گیا ہو تو دوپٹے کو اوڑھنے کی تمیز سیکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ امید